شایان اپنے فادر کی وجہ سے آج کل کراچی میں ہی تھا اور تانیہ اسے نظر انداز کر رہی تھی، اسی لیے وہ دوبارہ وجدان مصطفیٰ کی عیادت کے لیے ہسپتال نہیں گئی، لیکن وہ فائزہ سے ان کی خیریت دریافت کرتی رہتی تھی۔ پھر فائزہ سے ہی اسے پتہ چلا کہ وجدان اب گھر جا چکے ہیں، انہیں میجر اٹیک ہوا تھا۔ تانیہ نے سوچا وہ کچھ دن مزید ریسٹ کر لیں تو ان سے ملنے چلی جائے گی۔ ان کے ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے 2 ہفتے بعد شام میں تانیہ ان سے ملنے ان کے گھر جا پہنچی۔ ڈائری میں جو ایڈریس وجدان کے گھر کا لکھا تھا وہ PECHS کالونی کے کسی بنگلے کا تھا، جبکہ تانیہ اس وقت گلشن اقبال میں تھی۔ پہلے تو تانیہ نے بھی ان 2 الگ پتوں والی بات کو محسوس کیا تھا، پھر اس نے سوچا ایک بار جا کر معلوم کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ گاڑی گیٹ کے باہر پارک کر کے اس نے سرمئی گیٹ والے بنگلے کی بیل بجا دی۔ واچ مین نے چھوٹا دروازہ کھول کر باہر جھانک کر دیکھا اور پوچھا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میں شایان کی دوست ہوں، کیا وہ گھر پر ہے؟ جی نہیں۔ گڈ، تانیہ نے دل میں کہا۔ وجدان مصطفیٰ تو ہوں گے؟ جی وہ تو ہیں۔ تو پھر ان سے جا کر کہو میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ جی اچھا کہہ کر چلا گیا تو تانیہ سوچنے لگی، یہاں تک تو آ گئی ہوں، لیکن یہ کیسے پہچانوں گی کہ یہ وجدان مصطفیٰ وہی وجدان مصطفیٰ ہیں یا نہیں؟ خیر دیکھا جائے گا۔ اس نے سر جھٹک کر واچ مین کو دیکھا جو اسے اندر آنے کو کہہ رہا تھا۔ تانیہ گیٹ سے اندر آئی اور پھر ملازم نما کسی لڑکے کی رہنمائی میں لان کے بیچ بنی روش پر چلتی گھر کے اندر پہنچ گئی۔ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کا تکلف نہیں کیا گیا، بلکہ ملازم اسے لاؤنج میں لے آیا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی تانیہ کی نظر سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ پر گئی تھی۔ وہ سیدھی اس پینٹنگ کی طرف آ گئی۔ خشک زمین، بنجر درخت، آگ اگلتا سورج اور وہ درویش منش۔ خوشی سے بے قابو ہوتی تانیہ نے کیپشن پڑھا، عشق آتش۔ یہ وہی پینٹنگ ہے۔ او میرے خدا، اس کا مطلب ہے میرا اندازہ ٹھیک تھا۔ ملازم اسے چھوڑ کر جا چکا تھا اور وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی لاؤنج کے صوفے پر آ بیٹھی، لیکن اسے فوراً ہی اٹھ جانا پڑا۔ پینٹنگ دیکھنے کے چکر میں اس نے اور کسی طرف دیکھا ہی نہیں تھا، مگر اب اس کی نظر لاؤنج کی دیوار پر ہی لگی تصویر پر پڑی تھی۔ وہ چونکتی ہوئی دیوار کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے جیسے یقین کرنے کے لیے فریم کے شیشوں کو انگلیوں سے چھوا تھا۔ یہ 100% ملیحہ فاروقی کی تصویر ہے، اس نے کہتے ہوئے غور سے اس تصویر کو دیکھا۔ کالی ساڑی میں ملبوس ملیحہ ایک ہاتھ کھلے بالوں میں الجھائے بے نیازی سے سامنے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اوہ، تو وجدان مصطفیٰ نے آخر آپ سے وہ سب کروا ہی لیا جو آپ کبھی کرنا نہیں چاہتی تھی، اس نے دل میں کہا۔ السلام علیکم۔ بھاری مگر پرکشش مردانہ آواز پر تانیہ نے گھوم کر دیکھا۔ اچھی خاصی ڈسٹرکٹ پرسنالٹی تھی۔ سیاہ بالوں میں سفیدی نے گھل کر ان کا رنگ سرمئی کر دیا تھا۔ سیاہ آنکھوں کی چمک جس نے کبھی ملیحہ کی آنکھوں کو خیرہ کیا تھا اب بجھ چکی تھی، مگر ان کی کشش تانیہ نے اتنے فاصلے کے باوجود محسوس کی تھی۔ ہلکے آسمانی رنگ کے آرام دہ شلوار قمیض میں ان کے دراز سراپے کی وجاہت کم تو ہوئی تھی مگر ڈھلی نہیں تھی۔ ملیحہ نے اگر ان کی خاطر سب کچھ تیاگ دیا تو اس کی کوئی غلطی نہیں، یہ آج بھی اس قابل ہیں کہ ان کی خاطر تخت و تاج چھوڑ دیے جائیں تو جوانی میں تو عالم ہی کچھ اور ہوگا۔ وہ انہیں دیکھ کر سوچ رہی تھی۔ وجدان اس کی محویت کو محسوس کر کے ہلکا سا مسکرائے اور کہا، بیٹا اگر تمہارا ٹھیس مکمل ہو چکا ہو تو بیٹھ جاؤ۔ آواز واقعی پرکشش ہے۔ وہ وجدان کی بات پر شرمندہ ہوتے ہوئے بھی سوچنے سے باز نہیں آئی۔ وہ صوفے پر بیٹھ چکی تو وجدان بھی اس کے مقابل بیٹھ گئے۔ سوری انکل، اس نے بات شروع کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ اصل میں حیران ہو رہی تھی، آپ میں اور شایان میں ذرا بھی مماثلت نہیں ہے، حالانکہ اس کے بالوں اور آنکھوں کا رنگ بھی آپ کی ہی طرح بلیک ہے مگر وہ آپ سے کافی الگ دکھتا ہے۔ وہ مسکرائے اور پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ تانیہ۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے نام کا دوسرا حصہ نہیں بتایا۔ تانیہ بیٹے، چہروں میں شباہت تلاش کرنا تو بس نظروں کا ایک مشغلہ ہی ہے۔ اب دیکھو، تم میں تو کسی کی شباہت نہیں، پھر بھی تمہیں دیکھ کر کوئی یاد آ گیا تھا۔ ملیحہ فاروقی، اس کا انداز جتاتا ہوا تھا۔ وجدان بھی محسوس کیے بنا نہ رہ سکے۔ کیا کہا؟ ملیحہ فاروقی؟ اس بار اس کا انداز نارمل ہی تھا۔ یہ ملیحہ فاروقی ہے نا؟ اس نے تصویر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ شایان کی مدر اور آپ کی مسز؟ ہاں، یہ ملیحہ ہی ہیں، انہوں نے آہستہ آواز میں کہا۔ مگر تم نے کیسے پہچانا؟ میں نے شایان کے پاس ان کی تصویر دیکھی تھی۔ اب وہ اطمینان سے جھوٹ بول رہی تھی۔ تم شایان سے ملنے آئی ہوگی؟ ایکچولی تو میں آپ سے ہی ملنے آئی تھی، سوچا آپ کی طبیعت کے ساتھ آپ کے دل کا حال بھی معلوم کر لوں۔ دل کا حال کیا بتاؤں، زمانے بیت گئے، اب تو یہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ سینے میں دل ہے بھی یا نہیں۔
وہ بہت لائٹ سے انداز میں بات کر رہے تھے، مگر تانیہ کو ان کے ہر انداز میں غیر معمولی پن محسوس ہو رہا تھا۔ ان کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ سا تھا، بالکل ایسا جیسے طوفان گزر جانے کے بعد ساحل بہت خاموش، بہت شانت لگنے لگتا ہے۔ ملازم ٹی ٹرالی گھسیٹتا ہوا اندر آیا تھا۔ وجدان نے ٹرالی اپنے سامنے رکوا کر ملازم کو جانے کا اشارہ کیا اور خود چائے بنانے کے لیے پیالیاں سیدھی کرنے لگے۔ چائے میں بناؤں گی انکل، تانیہ نے کہا اور اٹھ کر ان کے پاس سنگل صوفے پر بیٹھ کر چائے بنانے لگی۔ وجدان خاموشی سے اسے چائے بناتے دیکھنے لگے۔ چائے بنا کر تانیہ نے ایک کپ ان کو تھمایا اور دوسرا اپنے ہاتھ میں لے کر صوفے پر پیچھے ہو کر بیٹھتی گھونٹ بھر کر بولی، آنٹی بھی کیا شایان کے ساتھ گئی ہیں؟ مجھے آئے کافی دیر ہو چکی ہے مگر وہ نظر نہیں آ رہی۔ شایان نے تمہیں بتایا نہیں؟ ان کے استفسار پر حیران ہوتی تانیہ نے کہا، کیا نہیں بتایا؟ وجدان ایک پل کو رکے، پھر اسے دیکھ کر بولے، ملیحہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ کیا؟ ایک دم اس کے منہ سے نکلا تھا۔ حیرت کے شدید جھٹکے سے چائے کپ سے چھلک کر اس کے کپڑوں پر گر گئی تھی۔ اس نے فوراً کپ سائڈ میں رکھا اور کپڑے جھاڑنے لگی۔ وجدان نے کچھ ٹیشو پیپر نکال کر اس کی طرف بڑھائے، ان سے صاف کر لو۔ تانیہ نے ٹیشو پیپر پکڑ تو لیے مگر کپڑے صاف کرنے کا اسے ہوش ہی نہیں رہا۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ کیوں مر گئی؟ میں تو اس سے ملنے کی خواہش میں یہاں تک آئی تھی۔ ایسا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ سکتے کے عالم میں تھی، جیسے کسی بے حد عزیز ہستی کی موت کی خبر ملی ہو۔ تانیہ کو خود بھی یہ محسوس کر کے حیرت ہوئی کہ اسے اس خبر پر صدمہ ہوا تھا۔ اس نے اپنا نچلا ہونٹ دبائے رکھا تھا، ورنہ شاید وہ رو ہی پڑتی۔ اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ ملیحہ اس کے اتنا قریب آ چکی تھی۔ اس کا دھواں دھواں سا چہرہ دیکھ کر وجدان فکر مند سے ہو گئے تھے۔ کنٹرول یور سیلف بیٹا، انہوں نے کہا اور اٹھ کر اس کے پاس آ گئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ریلیکس کرنے لگے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تم اتنی حساس ہو۔ وہ نرمی سے اس کا سر تھپک رہے تھے۔ تانیہ نے بھی خود کو ریلیکس کرنے کے لیے گہرے گہرے سانس لیے، پھر وجدان کی کلائی پر ہاتھ رکھ کر بولی، بیٹھ جائیے انکل، میں اب ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ بیٹھنے کے بجائے وجدان نے ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر اسے دیا۔ تانیہ نے گلاس تو تھام لیا مگر ہونٹوں تک لے جانے کی زحمت نہیں کی۔ وجدان واپس اپنی جگہ پر بیٹھ چکے تھے۔ تانیہ نے پلکیں اٹھا کر انہیں دیکھا اور کہا، آئی ایم سوری انکل، میں نے آپ کو پریشان کر دیا۔ پریشان تو کیا ہے تم نے، پر اس میں سوری کہنے والی کیا بات ہے؟ بات تو ہے، انجانے میں ہی صحیح، پر میں نے آپ کو آپ کا دکھ یاد دلا دیا۔ دکھ اور زندگی کا ساتھ بہت گہرا ہے تانیہ، جتنا بھی بچ کر چلو یہ سامنے آ ہی جاتے ہیں، بھلا انہیں کوئی بھول کیسے سکتا ہے؟ تانیہ نے دیکھا وہ ہاتھ پھیلا کر جانے اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں کیا ڈھونڈنے لگے تھے۔ انکل، اس نے وجدان کو پکارا۔ وجدان نے اس کی طرف دیکھا۔ ملیحہ آنٹی کی ڈیتھ کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ 27 سال۔ اپنے ہاتھ کو سمیٹ کر مٹھی بناتے اپنے ماتھے سے ٹکا کر بولتے ہوئے وہ ایک پل کو بے چین ہوئے تھے۔ 27 سال گزر گئے؟ تانیہ نے دل میں کہا، پھر زبان سے بولی، شایان تو اس وقت بہت چھوٹا ہوگا۔ وہ اپنے آپ سے چونکے، پھر اس کے لفظوں پر دھیان دے کر کہا، شایان کی پیدائش اور ملیحہ کی وفات ایک ہی دن ہوئی تھی۔ تانیہ کو سچ مچ اپنے سامنے بیٹھے شخص پر ترس آنے لگا تھا۔ انکل اب میں چلتی ہوں۔ وہ گلاس رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ آئی تو انکشافات سننے کے لیے تھی، پر جو انکشاف سنا تھا اس نے تانیہ کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وجدان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اسے باہر تک چھوڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ دونوں باہر نکلے ہی تھے کہ ایک گاڑی پورچ میں آ کر رکی اور شایان ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اترتا حیرت سے بولا، تانیہ تم کب آئی؟ کافی دیر ہو گئی مگر اب چلوں گی، اللہ حافظ۔ وہ کہیں روک نہ لے اس خیال سے جلدی سے بول کر وہ تیزی سے چلتی گیٹ سے باہر آ گئی اور اپنی گاڑی اسٹارٹ کر کے وہ کسی طرف دیکھے بنا سیدھی نکل گئی۔ شایان گاڑی کا دروازہ کھولے ابھی تک گیٹ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ وجدان بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ پاس آ کر انہوں نے شایان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے متوجہ کیا۔ کیا بات ہے برخوردار؟ شایان نے چونک کر انہیں دیکھا اور یوں ہی ہنس دیا، پھر پوچھنے لگا، آپ کو تانیہ کیسی لگی؟ وہ سوچنے لگے، اچھی ہے مگر کچھ جذباتی سی ہے، لیکن کیا فرق پڑتا ہے، کون سا میرا بیٹا جذباتیت میں کسی سے پیچھے ہے؟ ابو! ان کے ہنسنے پر وہ جذبز ہوتے ہوئے اس نے کار کا دروازہ بند کیا، پھر وجدان کے شانوں پر بازو پھیلائے اندر آ گیا۔ انہیں ان کے بیڈ روم میں چھوڑ کر وہ چینج کرنے کے لیے اپنے روم میں جانے لگا تو وجدان نے اسے روکا، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ نزدیک ہی کارپیٹ پر بیٹھ گیا اور سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ کچھ دیر تک وجدان کچھ بولے بنا ہی اس کے بال سہلاتے رہے، پھر اسے مخاطب کر کے کہا، شایان مجھے واقعی لگتا ہے تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اس نے وجدان کی گود سے سر اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، تو کوئی لڑکی بھی پسند کی ہے یا یہ کام مجھے کرنا ہوگا؟ لڑکی تو پسند کی ہے ابو۔ اور وہ لڑکی کون ہے؟
بول کر وجدان اس کے منہ سے تانیہ کا نام سننے کا انتظار کرنے لگے۔ شایان ان کا ہاتھ تھام کر بولا، ابو، میں فائزہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شایان نے کہا اور خاموشی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ وجدان اسے جاتا ہوا دیکھنے لگے۔ سب گھر والے لان میں تھے۔ تانیہ نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور خود بھی اس طرف آ گئی جہاں نور الہدیٰ کے سوا سب موجود تھے۔ وہ بیٹھ چکی تو مریم نے پوچھا، چائے منگواؤں تمہارے لیے؟ رہنے دے ماما، موڈ نہیں ہے، اس نے تھکے تھکے سے انداز میں منع کر دیا اور بابا جان کو دیکھنے لگی۔ ہاں، کیا کروں؟ یہ نہیں کیا دادا جانتے جان ہوں کو گے؟ بتا اگر دوں جانتے کہ تو جس ملیحہ بیٹی کو کی سزا دینے کے ختم لیے ہو برسوں چکی سے اس کا ہوتی۔ نام ان کی قصر زبان پر فاروقی نہیں میں اس آیا، کے نام کی وہ ہر فاتحہ چیز سے پڑھی بے نیاز جاتی ہو چکی اور ہے۔ ملیحہ کی جسے ڈائری کو محبت سینے سے کرنے کے لگانے کے جرم میں بجائے گھر گھر سے سے نکالا نکالنا تھا، ملیحہ کی وہ ان زندہ کے دل سے تو نشانی نہ نکل پائی شایان کو پر سینے سے دنیا لگا چھوڑ لیتی۔ گئی۔ پر لیکن یہ کیا کیسی افواہ آنا تھی ہے یہ کہ نہیں بیٹی کی جانتے کہ ڈائری ان کو کی سینے بیٹی سے مر لگا چکی کر ہے؟ اس کی تصویر کو اس نے گھنٹوں سوچا۔ دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اسے یاد تو کر سکتے ہیں پر اس کی خبر نہیں لے سکتے؟ 27 سال میں ایک بار پلٹ کر نہیں دیکھا کہ وہ زندہ ہے کہ مر چکی؟ اور پاپا؟ اس کے دل میں ٹھیس اٹھی۔ فائزہ پاپا سے ابھی کیسے آفس سے کہوں آئی گی تھی کہ اور جس کی آتے ہی بیڈ محبت کا پر بوجھ ڈھیر ہو گئی۔ قرض کی سستی طرح سے اٹھا لیٹی وہ رکھا ہے، سوچ وہ رہی تو تھی کہ اپنا اٹھ کر فرض بھی چینج نہیں کر نبھا لے پر سکی۔ تھکن ایسی تھی کہ وجدان اٹھنا کی خاطر مشکل سب لگ رہا کچھ تھا۔ چھوڑنے والی تبھی آخر ہارن کی اسے بھی آواز چھوڑ سنائی گئی دی۔ اور اپنے فائزہ بیٹے اس کو ہارن بھی۔ کو اس پہچانتی کے تھی۔ دل وہ کی چھلانگ حالت لگا کر عجیب ہو بستر رہی سے تھی، اٹھی وہ اور چینج کھڑکی سے کرنے کا نیچے کہہ کر پورچ میں اٹھی اور جھانک کر اپنے دیکھا، کمرے میں پھر آ زور گئی۔ سے چلائی، وجدان انکل! گاڑی سے اترتے وجدان نے آواز کی سمت دیکھا تو فائزہ نے ہاتھ ہلایا اور پہلے سے بھی زیادہ اونچی آواز میں بولی، میں نیچے آ رہی ہوں، پھر چپل پہنے بغیر ہی بھاگتی باہر آ گئی۔ کیا ہو رہے ہے بھائی؟ وجدان اس کی تیز رفتاری پر بولے۔ وہ ان کے شانے سے لگ گئی۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد آج پہلی بار گھر آئے ہیں۔ میں نے سوچا سب سے پہلے میں آپ کو ویلکم کروں، لیکن آپ خود ڈرائیو کر کے آئے ہیں۔ شایان کدھر ہے؟ اسے احساس نہیں ہے کہ آپ کو ابھی ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہیے؟ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر بول رہی تھی۔ وجدان اس کی اس اسٹائل پر مسکرا کر کہنے لگے، شایان کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ صبح سکھر جا چکا ہے۔ کیا؟ وہ صدمے سے چلائی، وہ بتائے بغیر چلا گیا؟ آ لینے دیں، ایسی خبر لوں گی کہ یاد رکھے گا، سچ میں بہت ماروں گی اور آپ بیچ میں نہیں بولیں گے۔ بالکل نہیں بولوں گا، وہ اسے دلچسپی سے دیکھ کر کہہ رہے تھے۔ اندر چلیں؟ اوہو، اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، میں تو بھول ہی گئی۔ آئیے انکل، اندر آ جائیے۔ وہ فائزہ کے ساتھ اندر آئے اور سیدھے اس کی نانی کے روم میں چلے آئے۔ 27 سال وجدان کو گزار دیکھ لیے، کر اب اور بستر جیا پہ بھی نہیں لیٹی جاتا۔ بزرگ خاتون وجدان کی اٹھنے آنکھوں لگیں میں تو نمی وجدان نے جھلکی آگے تھی بڑھ کر جسے پلکیں انہیں جھپک کر سہارا دیتے وجدان ہوئے نے تکیہ ہمیشہ کے اونچا طرح کر اپنے کے اندر آرام سے اتار بٹھا لیا۔ دیا۔ خالہ، دل آپ جلانے بہت کی کمزور باتیں ہو نہ گئی کرو ہیں، اپنا وجدان، بالکل خیال وہ نہیں ڈھل رکھتی۔ گئی۔ آج وجدان تک خفا ملیحہ ہو کا رہے زخم تھے۔ تازہ وہ ہے، پلکیں گود جھپکتی کھلائی کمزور بچی سی کیسی آواز میں بھری بولی، عمر میں قبر کی ہو ہمارا گئی؟ کیا پوچھتے ہو ہم تو بیٹا، ہاتھ ملتے رہ ہماری تو گئے۔ اب عمر ہو ان کی چلی ہے۔ بوڑھی پر آنکھیں تم چھلک پڑیں کیا تو اپنے دل وجدان نے کو ان روگ کے لگا گرد بیٹھے بازو ہو؟ لپیٹ کر اپنے ساتھ روگ تو سمیٹ لیا۔ پرانا ہے خالہ، فائزہ کے رنگ پاپا اب وجدان دکھا کے رہا آنے ہے، کا سن کر اور کمرے عمر میں تو آئے تھے، میری بھی ڈھل آگے چکی کا ہے، منظر اب دیکھ کر اور کتنا دروازے میں ہی جیوں رک گا۔ گئے۔ کونے میں چپ چاپ کھڑی فائزہ نے انہیں دیکھا تو آہستہ سے بتایا، نانی اماں ملیحہ آنٹی کو یاد کر کے رو رہی ہیں۔ انہوں نے ہونٹ بیچ لیے اور وجدان کی طرف دیکھا جنہوں نے اسی پل نظریں اٹھائی تھی۔ ان آنکھوں میں قیامت کے آثار تھے۔ وجدان دھیرے سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ فائزہ چلتی ہوئی بیڈ پر آ بیٹھی اور انہیں چپ کراتے ہوئے گھونٹ گھونٹ پانی ان کے حلق میں اتارنے لگی۔ اس کے پاپا اس کے برابر بیڈ پر بیٹھے اور نرمی سے اس کی نانی کو مخاطب کر کے بولے، وجدان کا خیال تو کر لیا کریں تائی جان، مہینہ بھر پہلے ہی تو اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، پھر ذرا سوچئے، ہمارا آج بھی یہ حال ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ ملیحہ کا سب سے نازک رشتہ تو اسی سے تھا، اس لیے تو وجدان کو دیکھ کر وہ اور بھی یاد آ جاتی ہے، اتنی معصوم بچی کیسے کیسے عذابوں سے گزاری گئی۔ اب وہ ان سے کیا کہتے؟ ان کا ہاتھ تھپک کر وہ فائزہ سے بولے، انہیں دوا دے کر سلا دو، اور خود اٹھ کر باہر آ گئے۔ وجدان انہیں دالان میں ہی مل گئے تھے۔ ستون سے کمر لگا کر کھڑے وہ خالی آنکھوں سے سامنے بچھے تخت کو دیکھ رہے تھے۔ اپنے شانے پر کسی کا ہاتھ محسوس کر کے وہ چونکے اور مڑ کر دیکھتے ہی ان کے منہ سے نکلا، آؤ آفاق، پھر قصدن مسکرا کر بولے، خالہ ٹھیک ہیں؟ تم ٹھیک ہو؟ آفاق ان کا چہرہ دیکھ کر بولے تو انہوں نے نظریں چرا کر آہستہ سے کہا، اب تو عادت سی ہو گئی ہے۔ پھر سر جھٹک کر خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا، آفاق یار، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں کہو، وہ بولے، یہاں نہیں کمرے میں چلتے ہیں، اور تم سمیرا بھابھی کو بھی وہیں لے آؤ۔ ایسی کیا بات ہے؟ بتا دوں گا، پہلے کمرے میں تو چلو، وجدان نے کہا تو آفاق انہیں اپنے روم میں لے آئے اور آتے ہوئے سمیرا کو بھی کمرے میں آنے کا کہہ دیا۔ سمیرا کمرے میں آئی تو وہ دونوں صوفوں پر بیٹھے تھے، ان پر نظر ڈال کر وہ بھی وہیں آ کر آفاق کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ ہاں اب بولو، آفاق وجدان سے بولے۔ وجدان نے ایک نظر ان کے چہرے کو دیکھا اور پھر کہنے لگے، بات یوں تو بہت سیدھی سی ہے،
شایان جوان ہو چکا ہے اور مجھے لگتا ہے اب اسے شادی کر لینی چاہیے۔ ویسے عام طور پر ماؤں کو بیٹوں کے سر پر صحرا سجانے کا شوق ہوتا ہے، پر شایان کی ماں تو ہے نہیں، اس لیے یہ کام بھی مجھے ہی کرنا ہوگا۔ شکر ہے وجدان، تمہیں خیال تو آیا، سمیرا ہنس کر بولی۔ تم بتاؤ، کوئی لڑکی دیکھی ہے یا میں کچھ مدد کروں؟ ایک لڑکی نظر میں تو ہے۔ کون ہے؟ سمیرا کے پوچھنے پر وہ کچھ توقف کے بعد جھجکتے ہوئے بولے، فائزہ۔ دونوں میاں بیوی نے فوراً ایک دوسرے کی طرف دیکھا مگر فوری طور پر کچھ بول نہیں پائے۔ تم یہ مت سمجھنا آفاق کہ میں تم سے فائزہ کا رشتہ مانگ رہا ہوں، میں بس تم سے مشورہ مانگ رہا ہوں کہ اتنی بڑی بات مجھے اپنی زبان پر لانی بھی چاہیے یا نہیں۔ وہ تو شایان نے ہی فائزہ کا نام لے لیا، ورنہ میں تو فائزہ کو اپنی بہو بنانے کے بارے میں کبھی سوچتا بھی نہیں۔ آفاق حیرت کے ابتدائی جھٹکے سے سنبھل چکے تھے، انہیں دیکھ کر بولے، کیوں وجدان، میری بیٹی میں کوئی کمی ہے؟ وجدان کے ساتھ سمیرا نے بھی چونک کر انہیں دیکھا۔ وجدان نے کہا، میرا یہ مطلب نہیں تھا آفاق، فائزہ ہر لحاظ سے بہترین ہے، مگر شایان کو فائزہ کے حوالے سے قبول کرنا شاید تمہارے لیے مشکل ہو۔ شایان تمہارا اور ملیحہ کا بیٹا ہے، اس حوالے کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچتی، مگر فائزہ سے پوچھنا ہوگا، اگر اسے کوئی اعتراض نہیں ہوا تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وجدان نے ممنونیت سے انہیں دیکھ کر کہا، تم نے مجھے میرے بیٹے کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا ہے، بلکہ میری زندگی میں وہ کون سا مقام ہے جہاں تم نے میرا ساتھ نہیں دیا؟ یاد نہیں آتا آفاق، میں نے وہ کون سی نیکی کی تھی جو اللہ نے مجھے تم جیسا دوست دیا ہے؟ میں نے کبھی تم پر کوئی احسان نہیں کیا، بس دوستی نبھائی ہے، اور اب ایک لفظ اور مت کہنا۔ آفاق نے انہیں ڈپٹ کر کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیے۔ فائزہ کو جب اس پروپوزل کے بارے میں پتہ چلا اور ساتھ ہی سمیرا نے یہ بھی بتایا کہ شایان نے خود اس سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے تو وہ چپ سی ہو گئی۔ ان کے پوچھنے پر بس اتنا ہی کہا، میں سوچ کر بتاؤں گی۔ شایان کے لیے فائزہ کی خاموشی حیران کن تھی۔ جب سے وجدان نے فون پر اسے بتایا تھا کہ وہ آفاق اور سمیرا سے رشتے کی بات کر چکے ہیں، اسے فائزہ کی طرف سے کسی دھماکے کا انتظار تھا، مگر وہاں بدستور خاموشی تھی۔ حالات کا جائزہ لینے کے لیے اس نے سمیرا سے بھی فون پر بات کی تھی، پر انہوں نے پروپوزل کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی، اور براہ راست فائزہ سے بات کرنے کی اسے ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اسے پتہ تھا وہ اس پر چڑھائی کر دے گی۔